السلام علیکم مائی کیو لٹل بٹرفلائز، میرا نام منتہا ہے اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ کبھی سوچا ہے کہ زندگی میں جتنی بھی دوڑ بھاگ ہو یا جتنا بھی کام ہو، آخر میں سکون کہاں ملتا ہے؟ گھر پہ۔ اور گھر کن سے بنتا ہے؟ امی، ابو، بہن، بھائی، شوہر، بچے۔ سب سے پہلے امی۔ امی دعاؤں اور محبت کا سمندر ہے، اور یہ دنیا کی سب سے سادہ اور خاص مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ تم اگر چپ بیٹھے ہو نا تو وہ فوراً سے پوچھتی ہیں کہ کیا بات ہے، اداس کیوں؟ اور اگر تم کہہ دو کہ کچھ نہیں تو وہ کہہ دیتی ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو نا، ماں ہوں تمہاری، پہچان جاتی ہوں۔ امی کے پاس نا ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، اور وہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ چائے پی لو سے شروع ہوتا ہے۔ سر میں درد ہے، چائے پی لو، دل ٹوٹا ہے، چائے پی لو، کوئی پریشانی ہے، چائے پی لو، بس۔ امی کے پاس ہر بیماری کا ایک علاج، چائے۔ امی کی نا ڈانٹ میں بھی محبت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ امی ہیں جو مارتی ہیں، اور مارنے کے بعد منانے کا جو ہنر ہے نا وہ بھی صرف ماں ہی جانتی ہے۔ اسکول سے یا کہیں پر آپ گئے ہو اور واپس گھر آؤ اور آپ کو ماں نظر نہ آئے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کہاں آ گئے ہو، گھر میں نہیں آئے۔ سارے دن کے کام سے تھک کر کے جب گھر آتے ہیں نا تو ایک جھلک جو امی کے چہرے کی ہوتی ہے وہ ساری تھکن کو دور کر دیتی ہے۔ ساری تھکن اتر جاتی ہے اور دل کو ایک سکون سا ملتا ہے۔ اگر ماں گھر پہ نہ ہو تو عجیب سی خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی میں وحشت ہوتی ہے۔ اور جب ماں مسکراتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ پورا گھر مسکرا رہا ہے۔ ماں کے بغیر گھر چلتا تو ہے مگر جیتا نہیں ہے۔ اور پھر آتی ہے بہن، تنگ کرنے والی مگر دل کا سب سے نرم گوشہ۔ بہنیں نا یار وہ بلیسنگ ہوتی ہے کہ جو تمہارے ساتھ روز لڑیں گی پر تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ چھوٹی بہن ہو تو وہ تمہارے کپڑے پہن کر کہتی ہے میں تو صرف ٹرائی کر رہی تھی، اور بڑی بہن وہ تو کپڑے دیکھ کے ہی کہہ دیتی ہے تم پہ اچھا نہیں لگے گا، میں رکھ لیتی ہوں۔ بہنیں تم سے لڑیں گی، تم پہ چیخیں گی، چلائیں گی، لیکن جب تم اداس ہوگی نا تو سب سے پہلے وہی محسوس کریں گی۔ چھوٹی بہن ہو تو وہ صرف تنگ کرے گی اور شور کرے گی، اور یہی اگر بڑی بہن ہو تو وہ صرف حکم چلائے گی اور نصیحتیں کرے گی۔ بہنیں نہ ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ کسی نے زندگی کا والیوم زیرو کر دیا، اور جب یہ موجود ہوں زندگی میں تو ایسا لگتا ہے کہ زندگی پورے فل والیوم پہ چل رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ بہنیں لڑتی بھی پورے دل سے ہیں کہ میری چیز کو ہاتھ مت لگانا، تم سے بات کی میں نے، اور 2 گھنٹے بعد پھر خود ہی آ کے بولیں گی امی کہہ رہی ہیں آ کے کھانا کھا لو۔ کبھی نوٹ کیا ہے کہ جب تم اداس ہوتی ہو تو وہ مذاق بناتی ہیں تاکہ تم ہنس دو، اور جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ بلا وجہ اداس ہو جاتی ہیں، شاید یہ سوچ کے ہوتی ہیں کہ یہ میرے بنا اتنا خوش کیسے۔ ایسے لگتا ہے کہ جتنی بار ہم ان سے لڑتے ہیں نا اتنا ہی وہ ہمارے دل کے اور قریب ہوتی جاتی ہیں۔ بہن کے بغیر گھر تو چل جاتا ہے لیکن زندگی سے ڈرامہ، شور اور ہنسی مذاق سب غائب ہو جاتا ہے۔ اور سب سے آخر پہ بہن اگر گھر سے چلی جائے گھر صاف تو لگتا ہے لیکن سناٹا چھا جاتا ہے۔ شور، مذاق، ہنسی، کہے لڑائیاں سب یاد آتے ہیں پھر۔ بہنیں جو ہیں وہ زندگی کی ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جن کی زندگی میں بھی بہنیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بہنوں کو سلامت رکھے، انہیں صحت اور تندرستی دے، اور انہیں دنیا کی ہر خوشی نصیب کرے۔ بہنوں کے بعد آتے ہیں بھائی، کم بولنے والا لیکن سب سے زیادہ حساس اور خیال رکھنے والا۔ بھائی نا کبھی ایکسپریس نہیں کرتے لیکن پیار اور محبت اور ساتھ میں کیئر سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ کبھی سیدھا نہیں پوچھیں گے کہ کیسی ہو، الٹا ہمیں ڈانٹیں گے کہ فون کیوں نہیں اٹھایا، مر گئی تھی کیا۔ اور جب کبھی بیمار پڑ جاؤ تو سب سے زیادہ کیئر وہ کرتے ہیں اور بنا کہے دوائی لا کے دیتے ہیں، اور جب لے کر آتے ہیں نا تو یہ نہیں کہتے کہ میں لے کے آیا یا خود سے لے کے آؤں، الٹا ماں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ امی نے بولا تھا۔ بھائی ہم سے لڑتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، لیکن جب کوئی دوسرا ہم سے لڑنے آتا ہے نا تو سب سے پہلے یہ بھائی ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ بھائی کا غصہ تھوڑا سا ڈینجرس ہوتا ہے لیکن اس کا پروٹیکشن والا جو موڈ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اگر تمہارے بارے میں الٹا بول دے تو سب سے پہلے وہی سامنے آتا ہے، لڑے نہ چاہے لیکن اس کے چہرے پہ لکھا ہوتا ہے کہ بول کے دکھا، میں تجھے بتاتا ہوں۔ اور سب سے مزے کی بات، بھائی کبھی کمپلیمنٹ نہیں کرتا ہے۔ تم تیار ہو کے آؤ گے تو آگے سے کہے گا اتنا ٹائم لگایا اور فرق ذرا بھی نہیں پڑا۔ میرا بھائی تو ایسا ہے، وہ کہتا ہے میں تیار 2 گھنٹے لگا کے میں تیار ہو کے آؤں نا تو آگے سے کہے گا ابھی تک تم تیار نہیں ہوئی، جانا نہیں ہے تم نے، جاؤ تیار ہو کے آؤ۔ اور وہاں میں اب شیشے میں اپنا منہ دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ بھائی اکثر ڈسٹینس رکھتا ہے مگر وہ ڈسٹینس اکثر پروٹیکٹیونیس میں لپٹا ہوتا ہے۔
کبھی کبھی لگتا ہے کہ بھائی وہ بندہ ہے جو تم سے ہمیشہ لڑتا ہے، لیکن اگر تم رو دو تو وہ سب سے پہلے ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائی وہ بندہ ہے جو اپنی محبت خاموشی میں چھپاتا ہے اور اپنی کیئر حرکتوں میں دکھاتا ہے۔ اور آخر میں صرف اتنا کہ بھائی کے ساتھ زندگی نوائزی ضرور ہوتی ہے تھوڑی سی، لیکن اس کے بغیر زندگی ادھوری لگتی ہے۔ اور آخر میں باری آتی ہے ابو، یعنی کہ پلر آف دا ہاؤس کی، خاموش لیکن گھر کے سب سے مضبوط انسان۔ ابو نا وہ شخص ہے جو پورے گھر کی بنیاد ہے۔ امی اگر دل ہے نا تو ابو سایہ۔ ابو بظاہر تو سخت لگتے ہیں، مگر ان کی سختی میں اور ان کی خاموشی میں ہی محبت چھپی ہوتی ہے۔ ابو کا یہ کہنا کہ کیا ضرورت تھی، اس میں چھپا ہوتا ہے کہ ہمیشہ خوش رہو۔ اور کبھی یہ کہیں کہ پیسے بچایا کرو، تو اس میں چھپا ہوتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کبھی کوئی کمی ہو۔ ابو گھر کا وہ انسان ہوتا ہے جو اپنی خواہش سب سے بعد میں پوری کرتا ہے اور سب کی ضرورتیں سب سے پہلے۔ اپنے کپڑے اور جوتے چاہے پرانے ہوں، لیکن بچوں کو اور ماں کو ہمیشہ نئے جوتے اور کپڑے دلوانے ہیں۔ اور وہ لمحہ جب ابو سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ دنیا ساری محفوظ جگہ ہے۔ ابو وہ واحد انسان ہوتے ہیں جو سب سے کم بولتے ہیں مگر سب سے زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ امی تو ہر بات دل سے کہتی ہیں، لیکن ابو ہر بات دل میں رکھتے ہیں۔ ابو بظاہر تو سخت لگتے ہیں، چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں وزن اور آواز میں حکم، لیکن حقیقت میں یہ وہی بندہ ہوتا ہے جو راتوں کو جاگ کے سوچتا ہے کہ میں اپنی خاندان یا فیملی کے لیے اور کیا کر سکتا ہوں۔ باپ کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے تم سے محبت ہے، ہاں، پر جب تم گھر آتے ہو تو وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ واپسی پہ کچھ لے آنا، لیکن امی کو پتہ نہ چلے۔ وہ ہمارے لیے تو چیزیں خریدتے ہیں، لیکن جب خود کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں میرے پاس تو سب کچھ ہے، مجھے کیا چاہیے اب۔ حالانکہ ان کے جوتوں کے تلوے گھس چکے ہوتے ہیں، مگر بچوں کے جوتے ہمیشہ نئے ہوتے ہیں۔ یاد ہے جب بچپن میں ابو گھر سے باہر جاتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کام پہ گئے ہیں، پر اب لگتا ہے کہ نہیں، وہ تو ہمارے سکون کے لیے خود کو اتنا تھکاتے تھے۔ باپ وہ ہستی ہے جو مشکل سے مشکل فیصلہ بھی خاموشی سے کرتا ہے۔ پیسے کم ہوں اور خواہشیں زیادہ تو وہ اپنی خواہش کو ہمیشہ آخری نمبر پر رکھتا ہے۔ اور سب سے فنی بات، اگر امی ڈانٹ رہی ہونا تو ہماری آخری امید ہوتی ہے کہ ابو بچا لیں گے ہمیں۔ ابو اکثر اپنی محبت چھپاتے ہیں، لیکن ایک دن جب تم کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہوتے ہو اور وہ اپنا ہاتھ تمہارے سر پہ رکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ابو کا ہاتھ ہے۔ زندگی میں ہم جتنے بھی لوگوں سے ملیں، کام کریں، سفر کریں، دوست بنائیں، لیکن یہ لوگ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ امی کی صبح کی پہلی آواز، ابو کی دن بھر کی محنت، بہن کی چڑچڑاہٹ اور بھائی کی بے تکی باتیں، یہی تو اصل زندگی ہے ساری۔ امی کہتی ہیں صبح جلدی اٹھا کرو اور وقت ضائع نہ کیا کرو، ابو کہتے ہیں بچت کیا کرو، بہنیں ان کی تو الگ ہی دنیا ہوتی ہے اور اپنا ہی اوپینین ہوتا ہے، اور بھائی اس کا مزاج تو میں صحیح اور باقی سب غلط والا ایٹیٹیوڈ۔ اور یہ سب مل کر جو شور مچاتے ہیں نا، یہی شور بعد میں جا کر زندگی میں یاد آتا ہے۔ تب سمجھ آتا ہے کہ فیملی ایک لفظ نہیں ہے بلکہ احساس ہے جو ہمیں مکمل کرتا ہے۔ چاہے لڑائیاں ہوں، بحث ہو، غصہ، ضد، شور، ہنسی مذاق، کہے یہ سب مل کر ہی تو زندگی بنتی ہے ہماری۔ اور کبھی کبھی نا فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ایک کپ چائے پینا دنیا کے ہر سکون سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اور یہی بہن بھائی جو ایک گھر میں پلے بڑے ہوتے ہیں اور ایک ہی دسترخوان پہ پروان چڑھے ہوتے ہیں، بڑے ہو کر ایک شہر میں تو کیا، ایک ملک میں بھی نہیں رہتے۔ جب اکٹھے بیٹھے ہوں اور امی کہیں نا کہ جب ہم سب اکٹھے تھے تو کتنا مزہ آتا تھا، تو ہم سب بہن بھائی خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دن ہمیں واقعی بہت یاد آتے ہیں۔ اب باتیں میسیج بن گئی ہیں اور ہنسی ایموجی، اور ملاقاتیں چھٹیوں میں آؤں گا تک رہ گئی ہیں بس۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ دل میں آج بھی وہی شور ہے، وہی بہن بھائی والا ہنگامہ، وہی ضد، وہی ہنسی، وہی کہے، وہی مذاق۔ فاصلہ چاہے میلوں کا ہو، لیکن محبت آج بھی ایک ہی گھر کی خوشبو جیسی ہے۔ زندگی بدل گئی ہے مگر دل کے کس کے کونے میں آج بھی وہی شور، وہی مذاق، وہی کہے گونجتے ہیں ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ سب کی فیملیز کو آباد رکھے، بہن بھائیوں کو خوشیاں دے، ماں باپ کا سایہ ہمیشہ سر پہ سلامت رہے سب کے، کیونکہ یہ اگر سلامت رہیں گے نا تو شاید ہم بھی زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو آباد رکھے، خوشیاں دے، جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا انہیں صبر دے، کیونکہ ان بہن بھائیوں اور ماں باپ کے بنا زندگی نہیں ہے۔ ان کے بغیر تو صرف ایسے لگتا ہے کہ ہم وقت کاٹ رہے ہیں، زندگی کاٹ رہے ہیں، جیسے کوئی سزا کاٹتے ہیں نا، بالکل ویسے ہی ان کی موجودگی سے ہی زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو کمنٹس میں آئی لو مائی فیملی لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو۔ ملتی ہوں آپ سے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔